اگر آپ اپنے بال دوبارہ اگانا چاہتے ہیں نا، یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ جو بالوں کا جڑنا ہے یہ اکثر خاموشی سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے کنگھی میں چند بال نظر آتے ہیں، پھر تکیے پر، اور ایک دن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر احساس یہ ہوتا ہے کہ بال پہلے جیسے گھنے نہیں رہے۔ یہ مسئلہ صرف خوبصورتی کا نہیں ہے، بلکہ اعتماد، ذہنی سکون اور مجموعی صحت کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے۔ زیادہ تر لوگ فوراً میڈیسن کی طرف چلے جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ بالوں کی جو جڑیں ہیں صرف سر کی جلد میں نہیں بلکہ پورے جسم کے اندرونی حالت میں ہوتی ہیں، اور بالوں کی جڑنے کی سب سے بڑی وجہ جسم میں ایک خاص ہارمون ہے، اس کی زیادتی ہے، جو بالوں کی جڑوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ عام میڈیسن اس ہارمون کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایسے اثرات بھی آ سکتے ہیں جو زندگی کے دوسرے ایکسپیکٹ کو بھی جو ہے نا متاثر کر سکتے۔ اس لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ جسم کو قدرتی طریقے سے توازن میں لایا جائے تاکہ بال خود بخود مضبوط ہونا شروع ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے آکسیجن کی کمی کی۔ جب جسم کے سیلز جو ہوتے ہیں نا ان کو مناسب آکسیجن نہیں ملتی تو بالوں کی جڑیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ دھوپ سے حاصل ہونے والا وائٹامن ڈی، ہلکی پھلکی ورزش اور خون کی کمی جیسے مسائل پر توجہ دینا یہ بالوں کی صحت میں واضح فرق لا سکتا ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے ایسی غذاؤں سے اوائڈ کرنا ضروری ہے جو جسم میں انفلیمیشن بڑھا دیتی ہیں، جبکہ فائدہ مند جو فیٹس ہوتی ہیں نا وہ بالوں کی گروتھ کو سہارا دیتی ہیں، سمجھیں۔ اب ہم بات کریں گے وائٹامن ڈی۔ وائٹامن ڈی کا جو رول ہے یہاں پہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ یہ صرف ہڈیوں کے لیے نہیں بلکہ بالوں کے جو فولیکلز ہوتے ہیں نا ان کو ایکٹیو رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ جب جسم میں اس وائٹامن ڈی کی کمی ہو تو بالوں کا جو سائیکل ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے مناسب مقدار میں وائٹامن ڈی لینا اور سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانا ایک نہایت مؤثر اور ثابت قدم ہے۔ ایک اور اہم ایلیمنٹ ایک خاص امائنو ایسڈ ہے جو پروٹین کے درست استعمال میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ یہ امائنو ایسڈز بالوں کا جو سٹرکچر ہے اس کو مضبوط بناتے ہیں۔ جانوروں سے آنے والی غذائیں اس کا بہت اچھا سورس ہیں، جبکہ کچھ غذائیں اس کے اثر کو کمزور بھی کر سکتی ہیں، اس لیے بیلنس ڈائٹ ضرور استعمال کریں۔ اور خون میں شوگر کا امبیلنس ہو جانا یہ بھی بالوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جب انسولین پراپر طریقے سے کام نہ کرے تو ہارمونز کا توازن بگڑ جاتا ہے، جس کا اثر سیدھا بالوں کے اوپر ہوتا ہے۔ سادہ اور قدرتی خوراک، کم کاربوہائیڈریٹس اور کھانے کے جو اوقات ہے اس میں ڈسپلن پیدا کرنا یہ بالوں کی جو فولیکلز جڑیں ہوتی ہیں ان کو دوبارہ طاقت دے سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات یاد رکھیں، ہارمونز کے مجموعی توازن پہ بھی بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ جسم میں کچھ غذائیں، قدرتی غذائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہارمونز کو نرم انداز میں سپورٹ کرتی ہیں۔ ذہنی دباؤ کو کم کرنا، جو ایڈرینل گلینڈ ہوتا ہے نا اس کی صحت کا خیال رکھنا، اور جو صحت مند فیٹس ہوتی ہیں اس کا استعمال بالوں کی گروتھ کے لیے ایک مضبوط بیس بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اور آخر کار بال جسم کا حصہ ہوتے ہیں نا، جسم کا آئینہ ہوتے ہیں نا، جب اندرونی نظام درست ڈائریکشن میں کام کرنے لگے گا تو بالوں میں خود بخود جان، موٹائی اور چمک واپس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ سفر صبر مانگتا ہے میری جان، مگر قدرتی طریقے نہ صرف بالوں کو بلکہ پوری صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی میں کوئی تھوڑا سا چینج ضرور لائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔